یاد رکھنی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں جا کر میری نعمت کرے گا, میرے احکام کو نافذ کرے گا. تب فرشتوں نے کہا اتجعلوا کیا ایسے لوگوں کو زمین کا خلیفہ اور نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے, ویسفک الدماء اور خون ریزی کریں گے, خون بہائیں گے. تو رب نے فرشتوں کو ایک جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتوں مجھے جن باتوں کا علم ہے ان باتوں کا علم تمہیں نہیں ہے, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تب رب آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا. علامہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا. جو علم سکھاتا ہے وہ معلم ہے, وہ استاذ ہے, اور جو علم سیکھتا ہے وہ طالب علم ہے, اور جو علم سیکھتا ہے وہ شاگرد ہے, طالب علم ہے. اللہ استاذ ہے, حضرت آدم علیہ السلام طالب علم ہے. پہلا مدرسہ رب نے ازل میں رکھ دیا تھا اور اسی کی شاخیں ہیں جو آج پوری دنیا میں بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں, منتشر ہیں. اس لیے کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے, مدرسہ نام ہے استاد اور شاگردوں کا, استاد اور طالب علموں کا. اور یہ مجموعہ اسی وقت ہو گیا تھا تو آج بھی یہ مجموعہ یہاں موجود ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے, ازل کا ہے. لکھا جا چکا تھا ازل میں کہ مفتاح العلوم ایک ادارہ ہوگا, ایک مدرسہ ہوگا جہاں استاد اور طالب علم اکٹھا ہوں گے اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں گے اور چلائیں گے. چلتا رہے گا. کب تک چلے گا؟ جب تک رب کا نام چلے گا. اس لیے کہ ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ مربی کہلاتے ہیں. مربی کا مطلب ہے رب تربیت کرنے والا, رب بھی تربیت کرتا ہے, یا اساتذہ بھی تربیت کرتے ہیں. ایک نسبت پائی جا رہی ہے, یہ نسبت رب کی طرف ہے. تو جب تک رب کی ذات رہے گی تب تک مدارس رہیں گے, اور جب رب کی ذات ختم ہوگی تب مدارس ختم ہوں گے. اور رب کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. ہر چیز مل سکتی ہے لیکن رب کی ذات نہیں مل سکتی ہے. اس لیے اس کی طرف منسوخ چیزیں بھی نہیں ملیں گی, برقرار رہیں گی. اور آج ان موجودہ شکل میں مدارس کی کب سے وجود ہے؟ ان کا وجود ان شکلوں میں کب سے ہے؟ دار ارقم سے ہے. نہیں, دار ارقم آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب تک تھے 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کام کیا ہے اور اپنے صحابہ کو اکٹھا. دار ارقم ایک پہاڑی پر ایک گھر تھا, اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاتے تھے. وہی دین کا کام, تبلیغ کا کام ہوتا تھا. کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, بڑوں کو تعلیم دینے کے لیے یا عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے مدرسہ نام کی مخصوص شکل نہیں ہے تو کسی جگہ میں, کسی گھر میں ان کو تعلیم دیا جا سکتا ہے, ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. اور سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا اور 13 سالوں میں آپ نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں وہ تکلیفیں آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں جھیلی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم بیان کرتے ہیں سیرت کے جلسوں میں. آپ کی زلفیں کیسی, آپ کا چہرے انور کیسا, آپ کی آنکھیں کیسی, آپ کی کملی کیسی, آپ کا کرتا کیسا, آپ کی کردار کیسے, آپ کی چال کیسے. لیکن ہم سیرت کے جلسوں میں کبھی یہ نہیں
پاک علیہ السلام نے کہا اگر ایک طرف یہ ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آپ میں اگر تمام نبیوں کی خوبیاں ہیں اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اگر یہ بات ہے کہ نبی کے ذات میں تمام نبیوں کی صفات موجود ہے تو تمام نبیوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ نے خود فرمایا ہے، بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں، اوذیا مجھے تکلیف پہنچائی گئی، اکثر فلم یوزا جتنا اس سے زیادہ جتنا کہ اور نبیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ یہاں جتنے مقرر میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی ہو یہ نہیں بیان کرتا کہ نبی کو کتنی تکلیفوں پہنچائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے دین کے قوم کے لیے تکلیفیں جھیلی ہے۔ قوم سوال کر دے گی کہ آپ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کیا تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اس لیے اکثر مقررین ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیان نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں آگے کہہ رہا تھا کہ دار ارقم تھے، پھر آپ ابھی بھی موجودہ شکل میں مدرسہ وجود میں نہیں آیا ہے جہاں بچے داخلہ لے کر تعلیم علم حاصل کریں، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ ابھی بھی اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کے واسطے ایک گھر بنایا جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنایا گیا جو صفہ کے نام سے تھا۔ اسی چبوترے پر علم دین کی تعلیم ہوتی تھی۔ حضرت عمر عصر کے بعد قرآن پاک کو صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ علم حاصل کرتے تھے۔ یہ کون صحابہ ہوتے تھے جن کا گھر نہیں، جن کے بار نہیں، جن کی اولاد نہیں، جنہیں کوئی کام نہیں تھا، صرف نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں رہ کر نبی پاک کی باتوں کو سننا، قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا، قرآن کے احکام کو سمجھنا اور قرآن کے احکام کے مطابق عمل کرنا، یہ انہیں کا کام تھا۔ وہ کمانے نہیں جاتے تھے باہر۔ صحابہ کرام دوسرے مالدار صحابہ جو ہوتے تھے یہ اپنے گھروں سے کھجوریں لاتے تھے، کھانے کا سامان لاتے تھے اور لا کر دے جاتے تھے اور انہیں پر گزارا اصحاب صفہ کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آج مدرسہ اسی کیفیت میں ہے جو اصحاب صفہ کا تھا۔ یہاں پڑھنے والا ہر طالب علم اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھتا ہے یا اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے یا یاد کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، میں مدارس کی اہمیت کیوں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو بھیجا تھا 3 مقصد کے لیے، 4 مقصد کے لیے۔ پہلا مقصد ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی کو بھیجنے کا پہلا مقصد قرآن کی آیتوں کو صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق پڑھنا، اور یہ کام مدرسے میں مکتب کا طالب علم بھی کرتا ہے اور یہی کام درس حفظ کا بھی کرتا ہے۔ اور نبی کے بھیجنے کا دوسرا مقصد والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دلوں میں موجود گندگیوں کو دور کرنا۔ جتنی بھی دل کی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، حسد ہو، جلن ہو، کپٹ ہو، کچکر ہو، شڑینتر ہو، تام ہو، دنڈ ہو، بھید ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ان تمام طرح کی بیماریوں کو دور کرنا۔ اور مدارس میں طلبہ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد رب کے احکام کے مطابق
تعلق چلنا ہے، نہ کہ کسی سے دشمنی کرنا یا کسی سے حسد کرنا یا کسی سے جلن کرنا ہے۔ یہ دوسرا مقصد یہ بھی مدارس میں پورا ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کے الفاظ کو بتانا، قرآن کے معنی کو بتانا، قرآن میں موجود جو احکام ہے ان احکام کو نکالنا کا بتانا، یہ بھی مدارس میں ہوتے ہیں۔ وہ جب ہمیں مدارس میں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی سکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حکمہ، یعنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا۔ طلبا کو بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے، لباس کس طرح ہونا چاہیے، داڑھی کس طرح ہونی چاہیے، آپ کا بال کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی کردار کس طرح ہونے چاہیے، آپ کے اعمال کس طرح ہونے چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہیں نبی کو بھیجنے کے، چار مقصد ہیں۔ پہلا قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا، دوسرا دلوں سے باطنی بیماریوں کو نکال کر پھینک دینا، تیسرا قرآن کے معنی کی تعلیم دینا، چوتھا قرآن نبی کی سنتوں پر لوگوں کو عامل بنانا۔ یہ چار مقاصد میں مدارس میں پوری کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مدارس خدا کی طرف سے اللہ کے رسول کے آخری مشن کی تکمیل کے لیے، لہذا ان سے افضل، ان سے بہتر، ان سے عمدہ کوئی جگہ نہیں ہوتی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہاں یہ جگہ جب سب سے اونچا، سب سے اونچی، سب سے عمدہ ہے، تو یہاں پر پڑھانے والے لوگ بھی سب سے اونچے اور عمدے ہوں گے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تو لہذا یہ مدارس میں جو بھی اساتذہ یا طلبہ ہیں، یہ قوم میں سب سے بہتر ہے۔ اور جس طرح سادہ صفا جہاں مسجد نبوی میں رہ کر اللہ اس کے رسول کے احکام کو سیکھتے اور سمجھتے تھے، تو صحابہ جو مالدار تھے مدد کر سکتے تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلبہ کی مدد کرنا بھی قوم کے ان تمام افراد پر لازم ہے جو مدد کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔